زندگی کی سمت ہم زمانہ طالب علمی سے ہی موٹیویشن کے ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ جو آدمی بغیر کسی ذرائع کے موٹیویشن لے رہا ہے، یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو زیادہ ذہانت دیتا ہے، اسی طرح بعض کو موٹیویشن بہت زیادہ دے دیتا ہے، پھر ان کی موٹیویشن زمانے کو ملتی ہے۔ کئی لوگوں کو افکار زیادہ ملتے ہیں، ان کی سوچ اور فکر بہت اچھی ہوتی ہے، جیسے حضرت علامہ اقبال جن کی فکر سے زمانہ فیض یاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضرت واصف علی واصف کے نازل ہوئے جملے جن سے زمانے کو فیض مل رہا ہے۔ ایسے لوگ معاشرے کے لیے ذہنی آکسیجن کا کام کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی سمت کا تعین کر لیا تھا۔ جب زندگی میں حکم بھی ہو کہ چلنا ہے اور کہیں پہنچنا ہے، اور ساتھ یہ المیہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہم ارد گرد کے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہر جگہ سمت بتانے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ ان سمت بتانے والے لوگوں میں ہمارے والدین، ہمارے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں۔ شروع میں ہمارے والدین اس اسکول میں داخل کرائیں گے جن کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس کا معیار اچھا ہے۔ ہماری زندگی میں ہم کپڑے بھی اپنی مرضی کے نہیں پہنتے، ہمیں ایک عرصے تک لباس دوسرے لوگوں سے ملتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم میں شعور نہیں ہوتا۔ شعور کی آنکھ ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہم محتاج نہیں رہتے، ہم آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ہم آزاد بھی ایک دم سے نہیں ہوتے، ہم آہستہ آہستہ آزاد ہوتے ہیں۔ پھر خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ہم مکمل آزاد ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ تو بڑی عمر میں بھی آزاد نہیں ہوتے۔ جب شعور کی آنکھ کھلنے لگے تو سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ باقاعدہ بیٹھ کر غور و خوض کر کے زندگی کو کوئی سمت ضرور دیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جتنی زیادہ توانائی ہوتی ہے، اتنی توانائی کے ساتھ جو کام ہو سکتے ہیں، اگر وہ نہ کیے جائیں تو پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ قدرت جتنے منٹس میری جیب میں ڈالتی ہے، اتنے ہی منٹس ہر ایک کی جیب میں ڈالتی ہے۔ وہ آدمی ترقی کر جاتا ہے یا آگے بڑھ جاتا ہے جو ان منٹس کو استعمال کرتا ہے، جو توانائی آپ کے پاس ہے۔ جب آپ رات کو سونے لگیں تو اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ میں نے ان منٹس کو بھرپور استعمال کیا ہے؟ آپ غلط گاڑی پر 15 منٹ بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتے اور 10 منٹ غلط راستے پر سفر نہیں کر سکتے۔ بالفرض اگر آپ غلط سفر بھی کر لیں تو پھر بھی دوسری گاڑی پکڑ کر اصل جگہ پر جایا جا سکتا ہے۔ اگر زندگی کے سفر میں کہیں غلط پہنچ گئے تو کیا وقت واپس آ جائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بٹن دبایا جائے اور وقت واپس آ جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کی عمر چاہے جتنی زیادہ کیوں نہ ہو، مگر جب سمت ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر کیا بات ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 4 سال۔ اس نے کہا، آپ کے تو بال سفید ہو گئے ہیں۔ فرمانے لگے کہ مجھے شعور 4 سال پہلے ملا ہے۔ اگر شعور مل جائے تو پھر ایک ایسی زندگی جس میں سمت نہیں ہے، سمت آ جاتی ہے۔ اگر یہ کہا کہ آپ کی 100 سال کی بے سمت زندگی ایک دن کی سمت والی زندگی زیادہ بہتر ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ جملہ اسی جملے سے مماثلت رکھتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آپ کی 100 سال کی زندگی ہو اور اس میں سمت نہ ہو تو اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ صرف ایک دن کا جینا ہو جس میں سمت ہو، شوق ہو، جذبہ ہو، جس میں آپ کو کم از کم یہ یقین ہو کہ میرا دل میرے ساتھ ہے، میری روح میرے ساتھ ہے، میرے کام میں میری روح پوری طرح شامل ہے۔ آپ نے جس سمت کا انتخاب کر لیا ہے، خاموش ہو کر سر نیچا کر کر چلتے جائیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ سر اٹھائیں گے اور زمانہ ساتھ چل رہا ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں تو اکیلا چلا تھا، اتنا بڑا کارواں کیسے بن گیا؟ سچا اکیلا بھی چلے تو زمانہ ساتھ چل پڑتا ہے، اور جھوٹا زمانے کو لے کر بھی چلے تو ایک دن سب اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ اکیلا ہوتا ہے اور ساتھ اس کا وہم ہوتا ہے۔ آپ نوکری کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن خدارا سب کاموں کی ایک سمت ہو، سب چیزیں جڑ کر ایک دریا میں گرے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی نالیوں کی سمت مختلف ہو اور آپ کی زندگی کا دریا سوکھا ہو۔